وہ اسے سکون سے اس ولا سے لے کر باہر آ گیا۔ وہاں ایک SUV کے پاس کوئی شخص کھڑا تھا جو انہیں دیکھ کر ان کی طرف آ گیا۔ ناظر شاہ شدت سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کی مدد کیوں کی۔ ناظر شاہ، تم یہاں کراچی میں کیا کر رہے ہو؟ تم کیسے جانتے ہو مجھے اور میری مدد کیوں کی؟ وہ جو کوئی بھی تھا لیکن ناظر شاہ کو نہیں ڈرا سکتا تھا۔ اس کی بات سے مسکرا دیا۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور تمہاری مدد نہیں کی۔ میں تو بس اولڈ مین کو زچ کرنا چاہتا تھا۔ چلو اب سوال کی طرف آتے ہیں، تم یہاں کیوں ہو؟ ناظر شاہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ مددگار ہے یا دشمن۔ اگر اشال اس کے پاس تھی تو وہ اسے خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں بیسٹ سے ملنے آیا ہوں۔ ناظر شاہ نے جھوٹ سے کام لیا۔ اس کی بات سے سامنے والے کے تیور بدل گئے اور وہ ابرو اچکا کر پوچھنے لگا، بھلا اس سے تمہیں کیا کام؟ یہ تو میں اسے ہی بتاؤں گا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تم ابھی جا سکتے ہو ناظر شاہ۔ ناظر شاہ کو اس انسان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے اس نے اسے بچایا اور اب بنا مطلب اور تفتیش کے جانے دے رہا تھا۔ ناظر شاہ کو اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ ضرور اس سے اس کا مطلب اگلواتا، لیکن ابھی اسے بس اشال تک پہنچنا تھا، اور جب تک وہ اس کے راستے کا پتھر نہ بنتا تب تک اسے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا۔ اشال کو ڈھونڈنے کے لیے اب اسے اپنا طریقہ بدلنے کی ضرورت تھی۔ اسے 20 سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ احتشام کو تجسس ہونے لگا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ نئی سگریٹ جلاتے ہوئے اس نے احتشام کو جواب دیا، وہ یہاں کسی اور مقصد سے آیا ہے۔ کیسا مقصد ہاد؟ اس نے مراد کو قتل کیا جبکہ وہ اس کا وفادار تھا، اور پھر یہاں آ گیا جبکہ اس کی بیوی غائب ہے۔ تمہیں یہ کیسے پتا؟ یہ اہم نہیں۔ تم میرے وفادار ہو تو تم بتاؤ، آخر اتنے سالوں بعد تم مجھے قتل کیوں کرو گے؟ اس کے لیے کوئی بڑی وجہ ہونی چاہیے ہاد۔ صحیح کہا تم نے، اور میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ وجہ اس کی بیوی ہے۔ کیا مراد نے اس کی بیوی کا قتل کیا؟ نہیں، قتل کیا ہوتا تو وہ اس وقت مراد کی ہر پیاری چیز کو تباہ کر رہا ہوتا، جبکہ وہ یہاں ہے کیونکہ اس کی بیوی بھی یہاں ہے۔ ہاد نے حتمی انداز میں کہا۔ اوہ شٹ، اس کا مطلب وہ انسانی اسمگلنگ کا شکار ہو چکی ہے۔ ہاں، افسوس کے ساتھ۔ وہ کندھے اچکاتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور احتشام بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ احتشام، مجھے ناظر شاہ کی بیوی کے بارے میں تمام تفصیل کل تک چاہیے۔ اوکے باس۔ اشال 2 دن سے بھوکی پیاسی اس جگہ پر قید تھی۔ اس پر ہوا کی کمی کے باعث نیم بے ہوشی طاری تھی۔ کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے دروازہ ہلانا چاہا، جب وہ دروازہ کسی نے کھول دیا اور وہ اس کے قدموں میں جا گری۔ لگتا ہے کہ عقل ٹھکانے آ گئی تمہاری۔ وہی شخص حباست سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اشال نے خود کو سنبھالنا چاہا جب اس نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ بھوک اور پیاس سے وہ نڈھال ہو چکی تھی، کوشش کے باوجود خود کو چھڑا نہ پائی۔ وہ اسے بازو سے کھینچنے لگا اور جب اشال اس کی رفتار سے نہ چل پائی تو وہ گر گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا ہال میں لے گیا۔ ہال میں مختلف جگہوں پر گنز لیے 4 شخص کھڑے تھے اور درمیان میں گھٹنوں کے بل سخت فرش پر کئی لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سب سر جھکا کر ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے ایک لائن میں تھے۔ اشال ان میں سے کچھ لڑکیوں کو پہچان چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شکار ہونے والی دوسری لڑکیاں تھیں۔ اشال کے علاوہ وہاں پر 6 لڑکیاں اور 2 لڑکے ان کے شکار تھے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا ان سب کے پاس لے گیا۔ پھر وہ اشال کو انہی کی طرح بیٹھنے کا حکم دینے لگا۔ اشال اس کے منہ پر دوبارہ تھوک دینا چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ اتنی قوت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے چہرے اور کپڑوں پر ابھی بھی خون جمع ہوا تھا۔ اشال بمشکل ان کی طرح بیٹھ گئی۔ اسے ایسے بیٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ فرش گھٹنوں میں چبھنے لگا تھا اور ہڈیاں درد کرنے لگی تھیں۔ چلو میں تم لوگوں پہ کچھ باتیں واضح کر دوں۔ وہ ان سب کے پیچھے چکر لگاتا بولنے لگا، اب تم سب میری ملکیت ہو اور جب تک یہاں ہو میری مرضی کے مطابق رہو گی۔ میں تم سب کو ایک اچھا غلام بننے کے طریقے سکھا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ قہقہہ لگانے لگا۔ اشال کو لگا جیسے اس پر منو پانی انڈیلا ہو۔ غلام، یہ وہ کہاں پھنس چکی تھی؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے اور جلد ٹوٹ جائے گا۔
تم لوگ مجھے سر کہہ کر مخاطب کرو گے، جتنی جلدی سیکھو گے اور ہر بات مانو گے تو تمہارے لیے ہی آسانی ہوگی، اگر نہیں مانو گے تو سزا ملے گی۔ اشال کے سر پر کھڑا ہو کر کہا گیا، 2 مہینے بعد تم سب کی نیلامی کی جائے گی اور تم اپنے اصلی مالک کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ خوش قسمت ہوئے تو کوئی گورا لے اڑے گا، ورنہ کسی بازار پہنچ جاؤ گے۔ وہاں پر کئی لڑکیاں اشال کی طرح سسکیاں بھر رہی تھیں، ان سب نے بھی اس کی طرح کئی خواب دیکھے ہوں گے، تو پھر یہ کیسی تعبیر ملی تھی؟ اشال کا جسم سن پڑ چکا تھا، اس رسوائی سے بہتر تو اس کی موت تھی، اسے ایسے نہیں جینا تھا، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ وہ شخص اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن کچھ بھی اس کی سماعت تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے لڑکھڑاتی کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں کروں گی یہ سب، کبھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ تم مجھے مار سکتے ہو لیکن مجھے اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ اشال کے ساتھی اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اشال اسے خون ریزہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ اشال کو سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اگر اس کی موت یہیں ایسے ہی لکھی تھی تو اسے قبول تھی، لیکن وہ بدلے میں سامنے والے کو بھی درد دے کر مرنا چاہتی تھی۔ اشال نے دونوں ہاتھ سے اس کی بازو اور چہرے کو نوچنا شروع کر دیا۔ اس نے اشال کو پرے دھکیل دیا جس سے وہ فرش پر گری۔ اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ اس شخص نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی اور اشال کی ٹانگ میں گولی مار دی۔ ایک دم اس کی ٹانگ میں شدت سے درد اٹھا تھا اور بڑھنے لگا۔ اشال چیخنے لگی اور اپنی ٹانگ کو پکڑ لیا۔ اس میں سے بے پناہ خون نکل رہا تھا۔ وہ درد سے چلا رہی تھی۔ جب کامران نے اس کی ٹانگ پر اپنا دباؤ رکھ دیا اور اسے مسلنے لگا، پہلے ہی اسے بہت تکلیف تھی لیکن اب اس کے ایسا کرنے سے وہ کئی گنا بڑھ گئی۔ گولی اس کی پنڈلی سے ہوتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ اشال درد کے مارے مزید رونے لگی۔ پلیز چھوڑ دو، پلیز۔ باقی سب بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ پلیز چھوڑ دو، مت کرو، تو تم جو کہو گے میں کروں گی، پلیز۔ اسے بس اس تکلیف سے آزادی چاہیے تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور اپنا پاؤں ہٹا لیا۔ اشال ہاتھوں سے خون روکنے لگی۔ وہاں کھڑا ایک گارڈ اس کے قریب آیا اور اسے کندھے پر ڈال لیا۔ وہ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے گیا جہاں زمین پر کئی گدے پڑے تھے۔ اس نے اسے ایک گدے پر پھینک دیا۔ اشال کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا جسے دیکھ کر وہ مزید دہشت زدہ ہو گئی۔ اس نے اشال کی ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑا اور زخم پر ایک کپڑا باندھ دیا۔ اشال اس کے ہاتھ میں پکڑا چاقو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہوئی کہ کچھ نہ کہہ پائی۔ احتشام اس وقت ہاتھ کے گھر آیا تھا۔ کیا تم نے میرا کام کیا؟ احتشام اس کے بچپن کا دوست تھا۔ اصل میں وہ اس کا واحد دوست تھا۔ وہ اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین ہیکر تھا۔ ہاں، کر چکا۔ اس لڑکی کے ماں باپ کا قتل ہو چکا ہے اور میرے حساب سے قاتل ناظر شاہ ہی ہے۔ آگے بولو۔ اس کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں سوائے ایک لڑکی کے، احتشام نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور تمہیں جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ کون ہے۔ ایسا کون ہے جس کے بارے میں جان کر میں حیران ہوں گا؟ اس کا نام حورین مرتضیٰ ہے۔ وہ مرتضیٰ علی کی بیٹی ہے جو کہ تمہارے بابا شہباز مرزا کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ واقعی ہاتھ مرزا کا دھیان کھینچنے میں کامیاب رہا تھا۔ دلچسپ۔ اس کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ یہی کہ وہ اکلوتی اولاد ہے۔ اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد مرتضیٰ نے اپنی بیوی کی بہن سے شادی کر لی۔ حورین مرتضیٰ اشال کو کیسے جانتی ہے؟ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے اور ایک ہی روم شیئر کر رہے تھے۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہاتھ؟ کیا تمہیں اس لڑکی پہ شک ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ ہاتھ نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ہاتھ وہ بھی 18 کی نہیں ہوئی، احتشام نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاتھ مرزا کے 2 ہی اصول تھے، پہلا انسانی اسمگلنگ نہیں ہوگی، دوسرا کسی بھی 18 سال سے کم شخص کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ کتنا عرصہ ہے اس میں؟ 6 مہینے؟ نہیں، یہ بہت زیادہ وقت ہے احتشام۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ سمندر سے اٹھتی لہریں وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو اسی یونیورسٹی میں ہے نا؟
ہاں ربات بھی وہیں پڑھتا ہے، اسے کہو اس لڑکی سے دوستی کرنے کو اور وہ پتہ کرے کہ یہ کتنا جانتی ہے ہمارے بارے میں۔ جیسا تم چاہو۔ اشال کو آج گولی لگنے کے بعد تیسرا دن تھا، اسے کوئی دوائی نہیں دی گئی تھی۔ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ جیے یا مرے۔ کھانے کے نام پر اسے آدھی سوکھی ڈبل روٹی دی جاتی۔ وہ 2 دن سے اسی گدے پر پڑی تھی۔ وہاں ایک دوسرے کی مدد کرنا سختی سے منع تھا، اس لیے کوئی اس کی مدد کو نہ بڑھتا۔ اس کمرے میں موجود باقی گدوں پر دوسری لڑکیاں سوتی تھیں۔ ان لوگوں کا کہنا ماننے پر ان کے ساتھ کوئی مار پیٹ نہیں کی جاتی۔ اشال ہی ان کے لیے عبرت کا نشان تھی۔ وہ لوگ بہت آسانی سے یہاں ان سب کا مائنڈ واش کر رہے تھے اور اپنی جان بچانے کے چکر میں انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اشال کو آج ان کے ساتھ باہر آنے کا کہا گیا تھا کیونکہ بقول ان کے آج سے ان کی تربیت کا آغاز تھا۔ وہ سب ایک لائن میں آ کر ہال میں گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھیں۔ اشال دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے وہاں تک تو آ گئی تھی لیکن ان کی طرح بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس کی ٹانگ ذرا سے ہلنے پر درد کرتی تھی تو پھر گھٹنوں کے بل بیٹھنا تو ناممکن تھا۔ وہاں کھڑے ایک پہرے دار نے زور سے اس کے کندھے پر کچھ مارا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کل رات بخار سے جاگتی رہی تھی، اس وقت اس میں کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ فرش پر جھکنے لگی۔ تکلیف کے باوجود وہ گھٹنوں پر بیٹھ گئی۔ ان سب کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا گیا۔ ان سب کو اچھا کھانا دیا گیا تھا سوائے اشال کے، جس کے سامنے ایک باؤل میں پتلا سا سوپ تھا۔ اشال جانتی تھی کہ یہ سب صرف مائنڈ واش کرنے کے طریقے ہیں۔ اس نے سوپ میں پڑا چمچ پکڑ لیا لیکن وہ چمچ کی جگہ کانٹا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا آخر وہ کانٹے سے سوپ کیسے پیے گی۔ وہی شخص جس نے اسے گولی ماری تھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہاں سب اسے کامران کہہ کر پکارتے تھے۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ تمہیں یہ کیوں دیا گیا اور تم کانٹے سے سوپ کیسے پیو گی، تو اس کی وجہ تمہارا رویہ ہے۔ اگر تم بھی ٹھیک سے پیش آتی تو ان سب کی طرح اچھا کھانا کھا سکتی تھی۔ اب تو تمہیں اس پلاسٹک کے کانٹے سے ہی کام چلانا ہوگا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اشال جانتی تھی کہ یہ سب اس کی ہمت توڑنے کے لیے ہے اور اسے سب کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے۔ اس نے اس پلاسٹک کے کانٹے کو ایک طرف رکھ دیا اور باؤل ہاتھوں میں اٹھا کر اسے منہ سے لگانے لگی۔ ابھی اس باؤل نے اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں کو چھوا ہی تھا جب کسی نے پاؤں مار کر اسے گرا دیا۔ سارا سوپ اشال اور زمین پر پھیل چکا تھا اور وہ شخص حباست سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اوہ یہ تو گر گیا، چلو ایسا کرو فرش کو اپنی زبان سے صاف کر دو۔ اشال کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اسے کوئی جانور سمجھتا تھا تو وہ غلط تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، صاف کرو اسے۔ اشال اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ اس نے اشال کا سر پکڑ کر اسے جھکا دیا۔ وہ اس کا چہرہ فرش پر رگڑ رہا تھا۔ اشال نے اپنا منہ اور آنکھیں زور سے بند کر لی۔ ناظر شاہ نے اشال کو ڈھونڈنے کا طریقہ بدل دیا تھا۔ وہ اب ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا جو کہ اس سب میں ملوث تھے، بلکہ اب وہ ایسے لوگوں سے تعلقات بنا رہا تھا جو کہ کسی انسانی غلام کو خریدنے میں اس کی مدد کر پائیں۔ 1 ہفتے بعد اسے اس میں کامیابی بھی ہونے لگی۔ وہ ایک ایسے شخص تک جا پہنچا تھا جو اسے ایک ایسا غلام دلوا سکتا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اشال تک پہنچ جائے گا۔ دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی اور وہ خود بھی مافیا سے تعلق رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس پر آسانی سے بھروسہ کر لیا گیا تھا۔ اسے بس ڈر تھا کہ اشال تک پہنچنے میں اسے زیادہ دیر نہ ہو جائے، نہ جانے اس کی اشال کس حالت میں ہوگی۔ ربات کو اپنے بھائی کا کام کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی لڑکی سے دوستی میں، لیکن اسے اس لڑکی سے مسئلہ ضرور تھا۔ بھلا وہ اس سے دوستی کیسے کرتا جو کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہو، لیکن اب اسے یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ وہ لڑکی روز کی طرح سب سے پیچھے بیٹھی تھی اور اس کے آس پاس کی کرسیاں خالی رہتی تھیں۔ وہ سر جھکائے کاپی پہ کچھ لکھنے میں کھوئی ہوئی تھی۔ ربات اپنے دوستوں کو سلام کرتا اس کے پاس چلا گیا اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حرین نے جیسے ہی اپنے ساتھ کسی کو بیٹھتے محسوس کیا اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ جھکے ہوئے سر سے ہی بالوں کی اوٹ سے ساتھ والے کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے جانتی تھی۔ تو تم یہاں کیوں بیٹھے؟ وہ بری طرح سے اٹک رہی تھی۔
کیوں، کیا یہاں کوئی اور بیٹھا ہے؟ ربات نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حورین نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ ویسے میرا نام ربات ہے اور تم حوری ہو نا؟ حورین نے پھر سے نفی میں سر ہلا دیا۔ حرم، اس نے دوبارہ سر ہلا دیا۔ حور، وہ دوبارہ سر ہلانے لگی جب ربات چڑھ کر کہنے لگا، تم بول سکتی ہو تو خود ہی کیوں نہیں بتا دیتی؟ حورین، حورین، نائس نیم۔ اس نے عادت سے مجبور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حورین فوراً سے خود میں سمٹ گئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، میں بھول گیا تھا تمہیں کچھ مسئلہ ہے آخر؟ کہاں پھنس گیا میں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ حورین وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی لیکن اس کے ایک طرف دیوار تھی اور دوسری طرف وہ ابھی وہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی جب پروفیسر آ گئے اور کلاس سٹارٹ ہو گئی۔ ربات وہاں بیٹھا بور ہو رہا تھا اور مسلسل اپنی ٹانگ ہلا رہا تھا۔ ساری کلاس کا دھیان ان کی طرف تھا، ہر لڑکی اس پر مرتی تھی اور وہ حورین کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ حورین کا دھیان بالکل بھی لیکچر پر نہیں تھا، وہ اس کے پاس بیٹھا مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا۔ وہ اس کی ہلتی ہوئی ٹانگ دیکھتی رہی کہ کہیں وہ اسے چھو نہ لے۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ چلو، کیا چلنا نہیں اگلی کلاس میں؟ ربات اسے بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ حورین ہمیشہ آخر میں نکلتی تھی اس لیے وہ آرام سے بیٹھی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور اپنے ناخن اپنے ہتھیلی پر مارنے لگی۔ ارے چلو بھی، اس بار ربات نے اونچی آواز سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہماری ایک ہی کلاس ہے تو وہاں بھی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بنا کچھ کہے سر جھکا کے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ربات آگے آگے اس کے لیے راستہ بناتا جاتا اور وہ اس کے چوڑے جسم کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک دم رک گیا۔ حورین کو بھی بریک لگانی پڑی ورنہ وہ اس سے ٹکرا جاتی۔ تم میرے پیچھے کیوں چل رہی ہو؟ میرے برابر کیوں نہیں چلتی؟ ربات کے کہنے پر وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ آج میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا لیکن آئندہ تم برابر میں چلو گی۔ اسے اشال کے بغیر 1 مہینہ ہو چکا تھا اور آخر اب وہ اس کے نزدیک تھا۔ اس کا رابطہ ان کے ایک ایجنٹ سے ہوا تھا جو اسے اپنے ساتھ کسی فلیٹ پر لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تصویر دیکھ کر پہلے پسند کر لے، اس کے بعد اسے کوریئر دکھا دیا جائے گا۔ ان کے نزدیک وہ انسان نہیں بلکہ بس ایک کموڈٹی تھے۔ وہ شخص اسے ایک کے بعد ایک لڑکی کی تصویر دکھا رہا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی اشال نہیں تھی۔ ناظر شاہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ کئی دنوں سے سویا نہیں تھا۔ اشال کی فکر نیند کو کوسوں دور رکھتی تھی۔ کیا تمہیں کوئی پسند نہیں آئی؟ نہیں۔ رکو، میں تمہیں نئے بیچ کی تصویر دکھاتا ہوں۔ ان کی تربیت ابھی چل رہی ہے پر ہو سکتا ہے تمہیں کوئی پسند آ جائے۔ ناظر شاہ کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جان کر اس شخص کے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ ناظر شاہ کسی کو پسند کر لے۔ اتنی تصاویر دیکھ کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ وہ اسے نئی تصاویر دکھانے لگا لیکن ناظر شاہ آنکھیں بند کر کے سر تھامے بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں یہ شال ملک میں تھی بھی یا نہیں، کہیں وہ غلط جگہ تو وقت ضائع نہیں کر رہا تھا۔ وہ شخص ایک کے بعد ایک تصویر بدل رہا تھا۔ ناظر شاہ کا دل ایک دم دھڑکا تھا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سامنے اشال کی تصویر تھی۔ وہ ملگجے حلیے میں تھی، اس کے کندھوں تک آتے بال پہلے سے لمبے ہو چکے تھے۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر کھڑی تھی، اسے پہچاننا مشکل تھا لیکن وہ اس کی اشال ہی تھی۔ یہ لڑکی، مجھے یہ چاہیے۔ وہ شخص اپنے دانت نکالنے لگا۔ آخر وہ کامیاب ہوا تھا۔ میں باس سے بات کروں گا، کچھ دن کے بعد آپ کو ہماری گاڑی سے ایک جگہ لے جایا جائے گا، وہاں آپ سامان کو اچھے سے دیکھ لینا اور پھر آگے قیمت بتا دی جائے گی۔ اب جب اسے اشال کا پتہ لگ گیا تھا تو وہ اتنے دن صبر نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، میں زیادہ دن نہیں رک سکتا، جتنی جلدی ہو سکے بندوبست کرو۔ مشکل ہے کیونکہ میں باس سے رابطہ نہیں بنا سکتا، وہ جب چاہیں تب اپنی مرضی سے رابطہ کرتے ہیں۔ رینجرز اور بیسٹ کی وجہ سے یہ کام مشکل ہو گیا ہے، پر آپ ہمارے خاص بندے ہو، میں کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظر شاہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ اگر وہ مزید یہاں رکتا تو یقیناً اس شخص کا منہ توڑ دیتا۔ وہ اشال تک پہنچنے کا واحد ذریعہ تھا اور فی الوقت اس کے لیے قیمتی۔ کیا پتہ لگا اس لڑکی کے بارے میں؟
ہاتھ اپنے خون آلود ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ رباط تو راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے مطابق وہ لڑکی پاگل ہے اور بہت عجیب۔ یہ بتاؤ کیا وہ ہمارے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ رباط کو تو ایسا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے احتشام، اپنے بھائی سے کہو کوشش جاری رکھے۔ آج اسے حورین کے ساتھ 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے یونیورسٹی میں حفاظت فراہم کرتا، ہاسٹل چھوڑ کر آتا، یہاں تک کہ یونیورسٹی پہنچ کر اس کا مین گیٹ پر انتظار بھی کرتا۔ دوسرے ہی دن حورین کو تنگ کرنے پہ اس نے اپنے کلاس فیلو کی اچھی دھلائی کی تھی، جس سے سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ ہے، اس لیے سب نے حورین کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کوئی بھی اسے تنگ نہیں کرتا، لیکن وہ ابھی بھی ویسی ہی ڈرپوک تھی۔ بس اب وہ رباط سے کچھ کہتے ہوئے اتنا نہیں اٹکتی تھی۔ رباط حورین کی اس کے پیچھے چلنے کی عادت سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے اسے کلاس میں لے جاتے ہوئے رک گیا اور حورین کی طرف پلٹا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے برابر یا آگے چلا کرو، وہ غصے سے بولا تھا۔ حورین اپنی خوبصورت گرے رنگ کی آنکھیں مکمل پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا؟ دیکھو ایسے پیچھے چلتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ بھی کہہ دے گا تو مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ اس نے حورین کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ رباط کو اس پر غصہ آنے لگا۔ دیکھو حورین، اگر تم نے یہ عادت ختم نہ کی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ وہ اسے ڈرانے میں کامیاب رہا تھا۔ تو تم ایسا نہیں کرو گے؟ اس نے وہ مشکل کہا تھا۔ آزما کر دیکھ لو۔ رباط ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ وہ چلاتے ہوئے کلاس میں بھاگ گئی اور رباط اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ خود سے پوچھنے لگا۔ ویسے بھاگتے ہوئے کتنی کیوٹ لگتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے خود بھی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لوگ ظالم تھے، بہت ظالم۔ آئے دن اشال اور باقی لڑکیاں ان کے ظلم کا شکار ہوتی۔ انہیں کئی دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ پیاس کی شدت سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی تو اسے پہرے داروں نے ناکام بنا دیا۔ سزا کے طور پر اس کی عزت کو داغدار کر دیا گیا۔ اس کے بعد اشال نے اپنے ذہن میں اٹھتے ایسے تمام خیالات کو ختم کر دیا۔ وہ ان کی ہوس کا شکار نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے کل رات سے الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، پر اس کی امیدیں ختم ہونے لگی تھیں۔ کمرے کا دروازہ آواز کرتے ہوئے کھلا تھا۔ کسی نے اس کے منہ پر کپڑے مارے۔ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، اور اگر زیادہ ناٹک کیا تو تیار ہو جانا میرے لیے۔ اشال کی تو روح تک کانپ اٹھی تھی۔ وہ لباس اسے ڈھکنے سے زیادہ اس کے خد و حال واضح کرنے کے لیے بنا تھا۔ وہ آنسو پیتی لباس تبدیل کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ شخص واپس آیا تھا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ ایسے لباس میں وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ اشال کے دل نے دھڑکنا جیسے بند کر دیا تھا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے لے گیا۔